طلال نے سڑک کے کنارے بنے چھوٹے سے کھوکے کے قریب کار روک کر چاچا امام دین کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا۔ کب سے فریج میں چائے اڈیل کر سڑکا لگاتے بزرگوار نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں، اب وہ چائے میں کیک رس ڈبو کر کھا رہے تھے۔ بتا دیں پھر؟ ہادی اتنا ندیدہ تھا تو نہیں، لیکن وہ چائے اور کیک رس کو دیکھنے لگا۔ بتانے سے نہیں ملیں گے، وہ ساتھ لے کر جانے سے ملیں گے۔ آؤ چائے پی لو، گڑ چائے۔ آجاؤ شاباش۔ بارش ہو تو درخت پودے سبزہ نکل کر گہرا سبز ہو جاتا ہے نا، یہ علاقہ ویسا ہی تھا۔ ہوا میں نمی تھی جیسے کچھ دیر پہلے بارش ہوئی ہو۔ اونچے نیچے راستے، ٹیلے چڑھائیاں اور سبزے کے میدان۔ درخت اتنے کے گما ہوتا تھا کہ قریب ہی کہیں ایمیزون جنگل کی چھوٹی بہن واقع ہوئی ہے۔ دور پہاڑ دکھائی دیتے تھے کہ ذرا چلیں گے تو بس قریب ہی آ جائیں گے۔ ہوا بہت پرجوش اور خوش امید تھی۔ کھوکا پتلی سڑک کے اس طرف تھا۔ کھوکے کے پیچھے بڑا اور لمبا پانی کا تالاب تھا۔ الٹی چھلانگیں لگا کر لڑکے اس میں کود رہے تھے، نہا رہے تھے۔ چائے کی سڑک کے ساتھ شراب کی آوازیں ماحول میں رنگ بھر رہی تھیں۔ بابا جی نے انہیں گڑ چائے کو پرچ میں انڈیل کر سڑکا لگانے کا مشورہ دیا اور ڈیمو دے کر بھی دکھایا۔ تینوں نے کپوں سے چائے پرچوں میں انڈیل کر زوردار سڑک ماری اور بابا جی نے تالی۔ یہ ہوتا ہے اصل طریقہ چائے پینے کا۔ شہر سے آئے ہو؟ لکڑی کے بینچ پر اسکول کے بچوں کی طرح شرافت سے بیٹھے، پرچ کو ہونٹوں سے لگائے، انہوں نے ایک ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ چاچا امام دین کے یہاں چھٹی گزارنے آئے ہوں گے؟ کالجوں میں چھٹیاں ہو گئی ہیں نا؟ ہم مینٹل ہاسپٹل سے چھوٹ کر نکلے ہیں۔ ابراہیم زیر لب بڑبڑایا تو ہادی کا چائے کا گھونٹ پھوار بن کر باہر برس گیا۔ طلال کو ہلکا سا پھندا لگا۔ اس نے ہاتھ پیچھے لے جا کر ابراہیم کی کمر پر مکہ مارا۔ تم ذرا چپ نہیں رہ سکتے؟ ابراہیم نے پھر سے آخری گھونٹ چھڑکا اور اپنا گولڈ میڈل مکہ طلال کی کمر پر رکھا۔ اب چپ ہو جاتا ہوں بھائی جان۔ بہن بھائیوں نے چائے پی لی ہے تو چلیں۔ بابا جی کے کان بہت تیز تھے۔ بہن ابراہیم نے شرٹ کے بازو فولڈ کیے، چھپر میں نہانے والے بچوں کو ایک نظر دیکھا اور کار اسٹارٹ کر دی۔ ٹھیک سے گاڑی چلا لیتے ہو نا؟ بابا جی خود ہی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ابراہیم زیر لب ہنس دیا۔ میں 4 شہر بھگتا کر آ رہا ہوں جی۔ وہ اور بات ہوتی ہے۔ بابا جی چیخ کرنے لگے۔ سانپ کی طرح لمبی پتلی لہراتی ہوئی سڑک تھی۔ آس پاس کا نظارہ بہت خوبصورت تھا اور پیچھے کا بھی، جہاں سے 10-11 سالہ بچی اپنی گھوڑا گاڑی پر طوفان مچاتی آ رہی تھی۔ لگامیں پکڑ کر کھڑی تھی اور گھوڑے کو پتہ نہیں کیا کیا کہتی جا رہی تھی۔ وہ پیچھے کہیں سے کار کے ساتھ آپ ہی ریس لگاتی بھی آ رہی تھی، تھوڑا سا ہانپ بھی رہی تھی۔ اب وہ ریس لگا رہی تھی تو اس نے بھی کار کی اسپیڈ بڑھا دی۔ ادھر اسپیڈ بڑھی تو ادھر بھی بڑھ گئی۔ تو بڑا حیران ہوا، یعنی گھوڑا گاڑی پر وہ اس کی کار سے ریس لگا رہی تھی۔ بچے بھی کیسی بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس نے رفتار اور بڑھا دی۔ اس نے بھی ہار نہیں مانی۔ پتہ نہیں کس زبان میں اس نے گھوڑے سے کچھ کہا کہ گھوڑا صرف گھوڑا نہ رہا، وہ تو سیدھا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ طلال کو شک ہوا کہ کہیں وہ ہوا میں اڑنے ہی نہ لگے۔ بابا جی نے کھڑکی سے سر باہر نکالا اور ہانک لگائی، شاوا بچے شاوا، اور سر اندر کر کے، بیٹا جی اب تم جیت کے دکھاؤ۔ تینوں نے بابا جی کو حیرت سے دیکھا۔ وہ تو مذاق میں ریس لگا رہا تھا، کہاں اس کی کار اور کہاں اس کا مریل سا گھوڑا اور ٹوٹی پھوٹی گاڑی۔ پھر بھی اب تو بات ہی عزت پر آ گئی تھی۔ پیچھے سے ہادی نے گردن کو سیٹ کے درمیان پھنسا دیا تھا اور اس کے اوپر طلال نے ریس باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ یار اسپیڈ بڑھا، اسپیڈ۔ ہادی نے لڑکیوں کی طرح اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کھینچا۔ او بھائی کار ہے یہ، جہاز نہیں۔ ابراہیم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچی آخر گھوڑے سے ایسا کیا کہہ رہی ہے کہ وہ بھڑک بھڑک کر اسپیڈو دوڑا جا رہا ہے۔ تو اس کے پاس کون سا ہیلی کاپٹر ہے؟ ایک مریض سا گھوڑا ہی تو ہے۔ غور سے دیکھ بھائی وہ گھوڑا ہی ہے نا؟ طلال نے ابراہیم کو ابراہیم کو چڑھانا چاہا۔ لگ تو گھوڑا ہی رہا ہے، ویسے میں نے کبھی لائیو دیکھا نہیں، لیکن کیا گھوڑے ایسے دوڑتے ہیں؟ ان کی کار میں بیٹھ کر بابا جی انہی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ابراہیم نے خائف نظروں سے بابا جی کو دیکھا۔ شابا بابا جی شابا، ہماری کار میں بیٹھ کر ہمارے خلاف؟ دیکھو ذرا سامنے دیکھ کر بیٹا جی، ویسے ہی تم ہار رہے ہو۔ بابا جی نے ونڈ اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور ہنس دیے، ہی۔ پہلے 10 منٹ تو دونوں تقریباً برابر رہے، کبھی ذرا سا آگے کبھی ذرا سا پیچھے، پھر بالکل ایک دم سے بچی نے ہرراہ کہہ کر لگام کو جھٹکا دیا۔
घोड़ा घोड़ा न रहा, रॉकेट, मिसाइल, जहाज, बाज, शाहीन सब बन गया। ये जा वो जा। पूरे 1 मिनट 40 सेकंड तक उनकी कार घोड़ा गाड़ी से पीछे रही। बच्ची ने फिर उन्हें सड़क पर रास्ता नहीं दिया। वो सारी सड़क पर अपना घोड़ा दौड़ाती लहराती रही। जिंदगी में उनका बहुत कुछ टूटा था, मान, दिल, कभी कोई हड्डी वगैरह, लेकिन ऐसे उनका गुरूर नहीं टूटा था। एक 10 साला बच्ची ने घोड़ा गाड़ी से उन्हें हरा दिया था। कुछ हारें बहुत महंगी नहीं, बहुत सस्ती जगह से मिलती हैं। कुछ तकलीफें इंजेक्शन की सुई की तरह बड़ी जानलेवा सी होती हैं। आह, हाय। जिसे मुकाबले के इख्तिताम पर खिलाड़ी आमने सामने आकर हाथ मिलाते हैं, वैसे ही बच्ची गाड़ी से कूदकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तलाल कार के बोनेट पर बैठ चुका था। हादी कार से टिक लगाकर खड़ा था। इब्राहिम से ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सहारे के तौर पर उसने दोनों जेबों में हाथ डाल लिए। हार सहारना आसान नहीं होता ना। अस्सलामुअलैकुम जी। हाथ सर तक ले जाकर उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। शाबाश, किस क्लास में हो? तलाल ने बोनेट पर बैठे बैठे ताली मारी। बच्ची की जीत के वाज़ेह आसार देखते हुए उसने सर खिड़की से बाहर निकालकर सीटियां मारनी शुरू कर दी थी। वो बच्ची को सपोर्ट करने लगा था। इब्राहिम ने जलकर उसे देखा और फिर बच्ची को, जो बड़ा खिलखिलाकर हंस रही थी, तेल लगाकर कस कर चोटी बनाई हुई थी, अपने कद से कई गुना बड़ा दुपट्टा लिया हुआ था। पूरी माँ फत्ता लग रही थी। 5वीं में जी, उस माई फत्ता ने 2 टॉम क्रूजों और 1 गोल्ड मेडलिस्ट को हरा दिया था। हादी लड़खड़ा कर गिरते गिरते रहा। शरारतन खांसते में मुस्कुराने लगा। तुम्हारी उम्र क्या है इब्राहिम? 5वीं पास हो ना तुम? इब्राहिम ने जलकर चारों को देखा। फत्ता ने वापस अपनी गाड़ी पर छलांग लगाई, लगाम खींची, हाथ लगाए और गायब हो गई। कैसी रही फिर रेस? लो, अब बाबा जी जख्मों के लिए नमक, मिर्च, हल्दी लेके आए थे। कार की सर्विस नहीं हुई तो वैसे भी साइंस के बकौल जानवर मशीन से ज्यादा होशियार और तेज रफ्तार होता है। ये साइंस सिर्फ उसने ही पड़ी थी। कोई बात नहीं बेटा जी, सबसे करवा लेते एक रेस। एक जैसे घोड़े, एक जैसी गाड़ियां मशीनों को दफा करते। बोलो अब, हाँ बोल के दिखाओ अब ना। हादी ने उसके इशारे को शाने से ठोका और आंख मारी। हाँ है बाबा जी, हाँ ही है। तलाल ने हाथ उठाकर डील डन की। बस फिर इस हफ्ते 3 तुम, 3 हमारी बच्चियां। 3? तलाल और हादी चौके। वो समझे बस इब्राहिम को ललकारा जा रहा है। ठीक है बाबा जी, मंजूर है, मंजूर है। अब इब्राहिम ने हाथ उठाकर डील डन की। सियाने कहते हैं जो गड़ा दूसरों के लिए खोदो उसमें इंसान खुद गिर जाता है। कार में बैठते हुए उसने दोनों को सियानों की बात याद करवाई और गड़ा जिसमें वो सब हारने के बाद गिरने वाले थे, शर्म से। छोटा सा हंसता बसता गांव था। बहुत ही सादा अल्लाह वाले लोग थे। चंद साल पहले गांव के एक सियाने को जहरीले बिच्छू ने काट लिया था। वो दलदली झाड़ियों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे कि स्कूल से छोटे भाइयों के साथ आती सारा ने चाचे को जमीन पर लोटपोट होते देख लिया। गांव तो बहुत दूर था। जैसे तैसे तीनों ने मिलकर चाचे को गाड़ी में लिटाया और सारा ने घोड़े की लगामों को जरा दूर झटका दिया। उसने शहर की सड़क पर वक्त डाल दिया था। किसी बस, टैक्सी, कार को गुजरने नहीं दिया था और चाचे को डिस्पेंसरी पहुंचाकर ही दम लिया था। इससे पहले गांव वालों को सारा के घोड़ा गाड़ी दौड़ाने फिराने पर बड़ा एतराज रहा करता था। सियाने कहते थे वो गांव की दूसरी लड़कियों को भी खराब कर देगी। उसने गांव की दूसरी लड़कियों को भी अपनी तरह कर दिया था। चाचा अल्लाह बख्शे अस्पताल से आते ही सबसे पहले अपनी तीनों बेटियों को उसी की तरह घोड़ा गाड़ी दौड़ाना सिखाया था। फिर गांव भर में हवा चल पड़ी थी। हर बच्ची अपने बाप, भाई, चाचे, मामे का घोड़ा गाड़ी को अपनी सवारी समझती थी। लड़कियों को सवारी पर सवार होना भी आना चाहिए और सवारी चलाना भी, वो घोड़ा हो, कार या जहाज। बाबा शाह उन्हें चाचा इमामदीन के पास उस रेस के बाद ही लेकर जाना चाहते थे। उन्हें उनके घोड़े और गाड़ियां दे दी गईं कि वो प्रैक्टिस कर लें। हम बच्चियों से रेस लगाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे बाबा जी। तलाल ने अपनी तरफ से रेस से बरतरफ होना चाहा। डर गए हो? ऐसे ही वो हार गई तो उनका दिल बुरा होगा, हो सकता है वो रोए भी। तुम उस दिन हार गए थे तो रोए थे, उनमें स्पोर्ट्समैनशिप है, समझे?
बाबा को तो इंग्लिश भी आती थी। हमें और हमारे गांव को एवं ना समझना, पूरी तरह से रेस की तैयारी करो, शाबाश, पूरा मुकाबला होगा। पूरा मुकाबला, वो भी हम मरे मुकों से। तीनों कुछ फिक्रमंद से थे। वो सुबह सवेरे अपना घोड़ा गाड़ियों पर निकलते और प्रैक्टिस करते। शुरू में कुछ अजीब लगा, फिर अच्छा लगने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि ये ऐसे ही है जैसे हवा में उड़ना, जैसे हर बोझ से आजाद हो जाना, जैसे जमीन के हयात और कायनात की गर्दिश का हिस्सा बनना। घोड़े भी थोड़ी बहुत उनकी जबान समझने लगे थे, लगामों पर गिरफ्त मजबूत होने लगी थी। तुम घोड़े से कुछ कहनी थी और वो तेज दौड़ने लगता था, क्या कहती हो तुम? एक दिन वो माई फत्ता से टिप्स लेने लगे। बच्ची ने जबान को रोल करके हलक से कुछ आवाजें निकाली जो कोशिश पर भी उनसे नहीं निकाली गईं। तुम कहती क्या हो, बस वही बता दो। ओए शेर, चल उड़ के दिखा। चीता बन, चीता, शावा, मेरे कुक्कड़ शावा। घोड़ा के ओ तो शेर, नाले चीता, फिर कुक्कड़, शावा वही शावा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। घोड़ा माइंड नहीं करता कि उसे शेर फिर कुक्कड़ क्यों कहा। वैसे ये दोनों ही नहीं उड़ते। हादी ने संजीदगी से पूछा और बताया। घोड़े का माइंड इस तरह की बातों को माइंड में नहीं रखता। फिर उसने कौन सा शेर देखा हुआ है? उसने मासूमियत से कहा। तो वो खुद को शेर समझकर दौड़ता कैसे है जब देखा ही नहीं? तो तलाल भी कंफ्यूज था। वो वाकई में मालूम करना चाहता था, क्योंकि वो हम इंसानों की तरह बेकार के सवालों में नहीं उलझता। अब भला आप मेरा घोड़ा होते तो सवाल पूछ कर ही मेरा सर खा लेना था, इसीलिए आप घोड़ा नहीं बने। तुम्हें घोड़ा हमसे बेहतर लगता है? इब्राहिम को हंसी आ गई। हाँ, वो चुपचाप दौड़ता और जीत कर दिखाता है, उसने फखरिया अपने घोड़े को देखते हुए कहा। मैं भी जीत कर दिखाऊंगा। इब्राहिम को जोश आया। पहले घास खाकर दिखाएं। ही। तीनों दिल खोल कर हंसे। उनके पास प्रैक्टिस के लिए दिन थे। वो घोड़ों की पीठ थपकते, उन्हें खाना वाना खिलाते, तालाब से पानी पिलाते, फिर उल्टी छलांगे लगाते, तालाब में नहाते। शाम की गुड़ चाय बाबा शावा की तरफ से होती। वहीं गांव के सब बड़े भी आ जाते, सब मिलकर चाय सुड़कते। यहाँ वक्त में बहुत बरकती दिन गुजरता नहीं था, वक्त ढलता नहीं था। आसमान की तरफ ठहर कर बड़ा तसल्ली बख्शा लगता था। एक एक सांस अपनी मौजूदगी की खबर देती थी। यहाँ अफरा तफरी और भागम दौड़ का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। क्या यहाँ के लोग इतने साबिर शाकिर थे कि जिंदगी का कारवां यहाँ पड़ाव डालकर बैठ गया था? क्या ये वही खत्ता जमीन नहीं था जो कत्ल, जुल्म, नाइंसाफी से पाक था और इसीलिए वक्त बरकत, फिजा रहमत और जिंदगी फजलो करम से मामूर थी? अक्ल वाले इन्हीं खित्तों की तरफ हिजरत करना पसंद करते हैं, क्योंकि रहमत के फरिश्ते यहाँ परवास करते हैं। वो लंबी घास से लहलहाते, ऊंचे नीचे रास्तों पर चहलकदमी करते, गांव की खूबसूरती पर फिदा होते। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। अल्लाह ने सब्ज रंग को बहुत पसंद किया है। सारी दुनिया सब्ज रंग में रंगी हुई है। सुकून के सारे खजाने सब्ज रंग की मिल्कियत में है। ये इंसानी आंख को ठंडक और इंसानी दिल को सुकून और उम्मीद देता है। सूफियों ने भी इसीलिए इस रंग को पसंद किया है। सब्ज, नीली, पीली और गुलाबी कागजी झंडियां। ये हो क्या रहा है? इन्होंने रेस को इतना सीरियस ले लिया है? तलाल ने हैरत से चीखी मार दी। वो तीनों दूर ऊपर टीले पर खड़े थे। नीचे खुला मैदान था। छोटे बच्चे रस्सी के साथ झंडियां लगा रहे थे। सफेद चाक से हदबंदियां की जा रही थीं। बाबा जी शावा हर काम में पेश थे। शाम 4 बजे रेस का वक्त था। इधर उधर टीलों दरख्तों पर बच्चों का हुजूम आकर जमा हो चुका था। कुछ बड़े बूढ़े भी मोड़ों चारपाइयों पर बैठे खुश गप्पियां कर रहे थे। एक बच्चा नकली पिस्तौल चलाकर गोली के पटाखे को चेक कर रहा था। पिस्तौल नकली था, लेकिन उसका पटाखा बड़ा असली था। इतनी जोर से गूंजा के ऊपर खड़ा हादी उसकी गूंज से सहम सा गया। यार, ये कौन लोग हैं यार? सीने पे हाथ रखकर उसने कहा। पटाखे ने उसके दिल की धड़कन को बढ़ा दिया था। यार, लोग इन्हें नीचे से हाथ हिला हिला कर अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे थे और घड़ी की तरफ इशारा कर रहे थे कि बस वक्त होने ही वाला है।
वक्त होने ही वाला था, इसीलिए गांव की सादा भोली भाली औरतें भी उसी तरफ आ रही थीं। देखते ही देखते रश बढ़ने लगा। शायद साथ के गांव के लोग भी आए थे। तीनों ने सहम कर एक दूसरे की तरफ देखा। देखना कहीं टीवी चैनल वाले भी तो नहीं आए हुए। बहुत बेइज्जती होनी है आज। तरान ने आंखें सुकेड़ कर हुजूम को गिनना चाहा। हाँ यार, जरा चेक करो, पता चले लाइव टेलीकास्टिंग हो रही है। इब्राहिम कान खुजाने लगा। उन्हें ये गांव अच्छा लगा था, यहाँ के सादा भोले भाले लोग भी। लेकिन ये मासूम भोले भाले लोग अब चालाक हो रहे थे, इनकी जान निकालने वाले थे। देखो जरा, उनकी घोड़ा गाड़ी के दाएं बाएं एक एक बच्ची की घोड़ा गाड़ी खड़ी थी, तेल लगाकर, कसकर बाल बने हुए, सरों पर दुपट्टा लिए हुए, बहुत एहतमाद से घोड़ों की लगामें पकड़कर, घोड़ों के कानों की तरफ झुककर सरगोशियां करते हुए वो पूरी तैयारी के साथ आई थीं। उनकी देखा देखी हादी भी घोड़े के कान की तरफ झुक गया। मेरे शेर, मेरे कुक्कड़, जितवा देना यार, अल्लाह तेरा भला करेगा। अल्लाह भला ही करने वाला था। मुकाबला शुरू होने से पहले उन्होंने दाएं बाएं एक दूसरे की तरफ देखकर सर के इशारे से सलाम किया। इब्राहिम ने सर उठाकर तीसरे नंबर पर खड़े हादी और पहले नंबर पर खड़े तलाल को देखा और हाथ लहराया। उसने दोनों से कह दिया था कि अब तय पा ही गया है तो वो जीतने की पूरी पूरी कोशिश करें, यानी उन तीन में से कोई एक तो जीते। नकली पिस्तौल का असली पटाखा गूंजा। 6 के 6 ने अपनी अपनी लगामों को झटका दिया। कोशिश करके उन्होंने अपने हलक से माई फत्ता जैसी आवाजें निकालनी सीख ली थी। जबान को रोल करके वो वही आवाजें निकाल रहे थे। अभी शेर, चीते, कुक्कड़ कहने की नौबत नहीं आई थी। सब घोड़े एक रफ्तार से दौड़ रहे थे। जमीन का सब्जा सिमट कर उनकी गिर्द आ गया और उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। नीला आसमान, सफेद बादल, सूरज की ठंडी रोशनी उनके साथ भागने लगी। हादी और तल्लाल ने हर शे को अपने गिर्द घूमते पाया। पहला चक्कर शुरू हुआ। अल्लाह ने जिंदगी को पसंद किया, इसीलिए उसे बनाया। अपने लिए बंदगी को, इसीलिए बंदे में रूह यानी जिंदगी फूंकने को। दूसरा चक्कर खत्म हुआ। जमीन कहीं गुलिस्तान है, कहीं सहरा, कहीं उजाड़, कहीं आबाद, राख और फूल, कंकर और धूल, और यही इंसान की जिंदगी। तीसरा चक्कर यानी आखिरी चक्कर, हर शे, हर अमल, हर फर्ज की कज़ा है, जिंदगी की नहीं। हर गुनाह के लिए तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन जिंदगी की मौतली के लिए नहीं। जिंदगी में मौत वाजिब नहीं, जिंदगी फर्ज अव्वलीन है, पहली सांस से आखिरी सांस तक। इस फर्ज की कोई कज़ा नहीं, जीना ही है, जीना ही होगा। मौत की तलब हराम है, मौत की तरफ पेश कदमी हराम है, मौत पर गिरफ्त हराम है। तलाल और हादी ने लगामों को कुव्वत लगाकर झटका दिया। उनके हलक से पुरजोश आवाजें निकली। इस आखिरी चक्कर में उन्हें अपनी पूरी जान लगा देनी थी। उन्होंने लोगों के शोर को दाद समझा, सातों आसमानों को मेहरबान पाया। हादी विनिंग लाइन क्रॉस कर गया, पीछे ही तलाल। नकली पिस्तौल के असली पटाखे तरतीब से पटाख पटाख गूंजे। गांव वालों का शोर और बच्चों की तालियां। सबसे आखिर में इब्राहिम ने लाइन क्रॉस की थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, उन्हें आस्तीन से पोंछने में मसरूफ हो चुका था। हम जीत गए यार। हादी छलांग लगाकर तलाल की घोड़ा गाड़ी में कूद गया। बाबा शावा भी उसी गाड़ी पर कूद गए थे। घोड़ा गाड़ी पर खड़ी बच्चियां भी उनके लिए तालियां बजा रही थीं। नीचे खड़ी माई फता भी। मैं भी जीत गया, या अल्लाह तेरा शुक्र। उसने उन दोनों को देखा और फिर सर उठाकर आसमान को। प्यारे कारीन, ये जीत उनके इलाज की आखिरी दवा थी। कड़वी गोलियों के साथ डॉक्टर एक मुट्ठी गोली देते हैं ना, ये वही गोली थी। जोश और जज्बा बेदार करने का सिरप। वो सामने ऊपर पहाड़ी देख रहे हो, वही है चाचा इमामदीन का ठिकाना। वो दूर, बहुत दूर, सामने ऊपर, इतनी बुलंदी पर। हादी ने हैरत से चाचा इमामदीन को देखा। जवान जहान हो, बुलंदियों से डरते हो? नहीं जी, वो चढ़ाई से। लिफ्ट तो यहाँ किसी भी पहाड़ पर नहीं है। परिंदे भी अपनी पीठ पर बैठाकर ऊपर नहीं ले जाते। ये सर्विस उन्होंने अभी शुरू नहीं की है ना, बाबा शावा ने ठूड़ी खुजाते हुए संजीदगी से कहा। हादी ने खाइफ होकर तलाल ने खींची करते हुए बाबा शावा को देखा। इब्राहिम ने सलाम दुआ लेकर कदम ऊपर की सिमत बढ़ा दिए।
اللہ نے پہاڑوں کو بہت پسند کیا ہے. یہ وہ کیل ہیں جو زمین پر ٹھوکے ہوئے کھڑے ہیں. یہ وہ جلیل ہیں جو انسان کو بلندی، حوصلے اور استقامت کی ترغیب دیتے ہیں. پہاڑ یہ امید اور سربلندی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تینوں چھوٹی سی کوٹری کی بیرونی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے تھے. اندر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جگہ کی کمی تھی تو وہ باہر ہی کھڑے ہو گئے تھے. چچا امام دین بالآخر یہاں انہیں مل گئے تھے. جب کوئی مرنے کا ارادہ کرتا ہے، غمزدہ اور پریشان ہوتا ہے، تو کیا ساری خدائی خاموش نظارہ کرتی رہ جاتی ہے؟ اللہ کی رحمت جوش نہیں مارتی؟ اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا. وہ زمین پر انسانوں کو اور آسمان سے فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے بھیجتا ہے. لیکن جس کے لیے مدد بھیجی جائے وہ اپنی عزت چھوڑے تو صحیح، ہدایت کو وصول تو کرے. بیٹا، تم جیسا پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ اس بار بورڈ میں صرف پاس ہو گیا، ڈاکٹر بننے کے لیے ایڈمیشن نہیں ملا، تو تم نے اپنی کلائی کاٹ لی. ایک لمحے کے لیے تم نے رک کر سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کس نے تمہیں روک دیا؟ کسان باپ تمہیں کھیتی باڑی میں لگانا چاہتا تھا، کیا پتا خدا بھی یہی چاہتا ہو. 2-3 سال کسان بنے رہتے، زمین کو سمجھتے پرکھتے، زرعی سائنسدان بن جاتے. جو تم نے سوچا تھا وہی ہوگا تو ہی تم زندہ رہو گے. جو اللہ کا پلان ہے وہ ہوگا تو تم خود کو ختم کر لو گے. بی بی آپ کا جوان بیٹا حادثے میں شہید ہو گیا. 3 سال گزر گئے، رو رو کر اپنے آنکھوں کی بینائی گنوا لی. دل کی مریضہ بن گئی، زندگی کو خود پر حرام کر لیا. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ زندہ انسان خود پر موت کو طاری کرے. لیکن آپ تو صرف بیٹے کی ماں ہیں، اللہ کا بندہ تھوڑی ہے جو اللہ کی ناراضی کی فکر کریں گی. ماں باپ بیٹا بیٹی یہ رشتے ناطے تو دنیا کے لیے ہیں. ہماری پہلی حیثیت بھی بندگی ہے اور آخری بھی. جب سارا معاملہ ہی بندے اور بندے کے رب کے درمیان ہے تو آپ صرف ماں بن کر کیوں زندہ ہیں؟ صرف بیٹے کے لیے کیوں مر رہی ہیں؟ اللہ کو بھول گئی ہیں؟ بیوی بیٹے کو یاد رکھیں، اس کی موت کو بھول جائیں، غم سے نکل آئیں، اللہ کو راضی کریں. بیٹا، تم بچوں سمیت پہاڑ سے کود رہی تھی، کس لیے؟ کہ جوانی میں بیوہ ہو گئی، 3 وقت کی روٹی کے لیے. لوگ عزت کے در پر تھے اس لیے، رشتہ داروں نے نظریں پھیر لی. اللہ کی نظر میں تم ہو یہ کیوں بھول گئی؟ 3 بار تم نے مرنا چاہا، تینوں بار اللہ نے تمہیں بچایا. اللہ کی محبت کے اور کتنے ثبوت چاہتی ہو؟ جو تمہیں بچانے کے لیے مدد بھیج سکتا ہے وہ روٹی بھی بھیج سکتا ہے، سر کی چھت بھی دے سکتا ہے. ایک شوہر کو ہی اپنی کل کائنات سمجھ لیا تھا، اسے اپنا رازق بنا لیا تھا. اس دنیا میں لوگ بھوک سے نہیں کم ہمتی سے مرتے ہیں. شیطان تمہارے دلوں میں بھوک کے وسوسے ڈالتا ہے. وہ تمہیں آنے والے وقت کی خوفناک تصویریں دکھاتا ہے. وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم تنہا، اکیلے اور کمزور ہو، اور تم کم عقل یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. تم تنہا اور اکیلے کیسے ہوئے؟ چھوٹی بی بی، آپ کوئی زہریلی چیز کھا چکی تھی. آپ کی ماں بہت پریشان ہے آپ کے لیے. آپ کا رنگ کالا ہے، آپ موٹی بھدی اور بدصورت ہیں. آپ نے اب تک اپنے بارے میں یہی سب جانا ہے. ان تینوں باتوں کے لیے آپ ہر روز موت کی طلب کریں گی. اس عظیم رب کو کتنی بار بتائیں گی کہ اس نے آپ میں ایسے خراب نقص رہنے دیے؟ خوبصورت ہوتی تو آپ کی جلدی شادی ہو جاتی. بس یہی آپ کی کل زندگی کی فکریں، آپ کا مقصد ایک شوہر حاصل کرنا، خوبصورت نظر آنا. اپنی جھولی اور نصیب آپ کو خالی دکھائی دیتا ہے. اتنی سی وجہ کے لیے پاگل ہو گئی ہیں، زندگی کو جہنم بنا لیا ہے. اپنا جہنم آپ لوگ خود تیار کرتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے. اس کائنات کی خوبصورتی بھی تمہاری خوبصورتی ہے. اللہ نے تمہاری صورت کو بنانا پسند کیا، اسی لیے بنایا. اگر تم بدصورت ہو تو پھر کائنات کی ہر شے بدصورت ہے. اگر مالک اپنی بندگی کے لیے بدصورتی کو پسند کرتا ہے تو بس وہی شے خوبصورت ہے. انسانوں کے پیمانوں کی اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. اپنی حیثیت کو پہچانو، اللہ کے لیے خوبصورت بنو. اپنے غموں کو پہاڑ کیوں بنا لیتے ہو؟ صبر کو آگ کے دریا میں کیوں بدل دیتے؟
نہ گھوڑ بڑھ سکتے ہو نہ پار کر سکتے ہو، اتنے کمزور تو نہیں پیدا کیے گئے تم. پوری عقل اور ساری سمجھ دی گئی ہے تمہیں، ساری نشانیاں اور علم. پھر کہاں گم ہو؟ کیوں بھٹک رہے ہو؟ اپنی ذمہ داریاں پہچانو، غفلت سے جاگو، نافرمانی اور ظلم سے بچو، انسانوں کے مددگار بنو اور مددگار ہی بنے رہو. اپنی عقلوں اور دلوں کے فقل کھولو، اللہ کی بیزاری اور مہر سے ڈرو. تم خود کو ناکارہ اور نالائق ثابت کرنے پر ہی کیوں تلے ہوئے ہو؟ کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو؟ ایک جھٹکا لگتا ہے اور ایمان ڈول جاتے ہیں، اللہ پر یقین ڈگمگا جاتا ہے. اللہ ہے بھی یا نہیں، وہ سنتا بھی ہے یا نہیں، ہم یہ سوال کرنے لگتے ہیں. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں سب کو آزمائش سے گزرنا ہوگا. سب کو آزمائشیں بھیز بدل بدل کر آئیں گی تو کیا کرو گے؟ فیل ہونا پسند کرو گے؟ پاس ہونے کے لیے کوشش بھی نہیں کرو گے؟ اتنے کم ہمت نہ بنو. زندگی موت کے شکنجے میں دم توڑنے لگے تو بھی شیر بن کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو. تینوں شیروں نے سر کو پوری طرح سے اندر کیا اور چاچا جی کو دیکھا. السلام علیکم. سب جا چکے تو وہ ان کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہو اب؟ خوشی سے ان کا چہرہ دمکنے لگا اور انہوں نے اٹھ کر تینوں کو گلے سے لگا لیا. چاچا امام دین یہ وہی ہیں جن کے پیچھے انہوں نے کھیوڑا کان میں نماز ادا کی تھی. پھر آپ نے ہمیں امانت کے چکر میں کیوں ڈالا؟ یا وہاں آپ کے کوئی جڑواں بھائی تھے؟ میری امانت یہ تھیلا نہیں، میری امانت تمہاری تندرستی تھی، زندگی کی طرف تمہاری واپسی تھی. میں دیکھ رہا ہوں کہ ابراہیم نے میری امانت مجھ تک پہنچا دی ہے. تمہارا شکریہ ابراہیم. وہ ابراہیم کی طرف دیکھ کر مسکرائے. ہادی اور طلال نے چونک کر ابراہیم کی طرف دیکھا. زندگی کی محراب پر لکھی تحریر کا پہلا لفظ موت ہے. موت جوڑ ہے، توڑ نہیں. وقت مقررہ پر اللہ کے حکم کے ساتھ، نہ لمحہ پہلے نہ لمحہ بعد. موت کو یاد رکھنا عبادت اور اس کی چاہ کرنا گناہ ہے. موت بری شے نہیں، یہ اگلی منزل کی طرف سفر کا نام ہے. یہ سفر اسے ہی نصیب ہوگا جس نے زندگی کی ٹرین میں بیٹھ کر چھکڑوں، طوفانوں، تکلیفوں، دکھوں، آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہوگا. اسے نہیں جو بیچ راستے میں ہی ٹرین سے کود گیا ہوگا. زندگی کے فرض کی کوئی قضا نہیں آدھی. زندگی کی ہر سانس فرض اولین ہے طلال. دونوں خاموشی سے سنتے رہے اور سر ہلاتے رہے. پھر بابا جی امام دین کے ساتھ گڑ والی چائے سڑک کر باہر آ گئے. ابراہیم کے اشارے پر وہ اور اوپر اور بلندی کی طرف چڑھنے لگے تھے. یہ سب میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا ابراہیم. کوئی پلان تھا؟ تینوں کنارے سے پاؤں نیچے لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے. دور سارا جہاں دکھائی دیتا تھا. ہادی پوچھ رہا تھا، اللہ کے ارکان میں حکمت اور ہر بھلائی پلاننگ ہی ہوتی ہے، لیکن ہم ان دونوں کو ہی نہیں سمجھتے. میں تمہیں بابا جی امام دین کے پاس لے کر گیا تھا بس. تم بابا جی امام دین کو پہلے سے جانتے تھے؟ ہاں، ایک بار ملا تھا. اس کی سانس بوجھل ہو گئی. اب تک تم تھوڑا بہت سمجھ ہی گئے ہوگے. بابا جی امام دین نے تمہاری حالت کو پوری طرح سے سمجھ لیا تھا، جسمانی، روحانی، ذہنی، سب حالتوں کو. ڈاکٹر مریض دیکھ کر دوا تجویز کرتا ہے. تمہاری پہلی دوا بھا بھولو تھے. انہوں نے تمہارے جسم سے 70 سے 80% بیماری نکال باہر کی تھی. ہادی کو پھر سے بھاؤ یاد آ گئے. وہ انہیں بہت مس کرتا رہا تھا. وہ بھی ڈاکٹر ہیں؟ ہاں ڈاکٹر. تم 1 سال سے دوائیوں پر زندہ تھے، نیند کی گولیاں کھا رہے تھے. قدرتی نیند نعمت ہوتی ہے. یہ نیند تم دونوں کو وہیں آئی تھی. انہوں نے تمہارے دماغوں سے منفی سیلز صاف کیے تھے. اگر انسان دکھ پر صبر نہ کرے تو یہ دکھ ناسور بن جاتا ہے اور پھر اس ناسور کی جڑیں گہری ہونے لگتی ہیں. غم نا امیدی اور مایوسی میں بدل جاتا ہے. زیادہ دکھی رہنے اور غم کرنے سے اسی لیے منع کیا گیا ہے. سائنس کی عام زبان میں غم کی ان جڑوں کو منفی سیل یا کیڑے کہا جاتا ہے. منفی جمع ہوتا ہے. اس طرح منفی جمع ہوتا رہتا ہے اور دماغ میں منفی کیڑوں کا ڈھیر لگنا شروع ہو جاتا ہے. تم کہہ سکتے ہو کہ یہ
ایک بہت بڑا خونخوار جانور بن جاتا ہے. یہ جانور پورے دماغ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے. ظاہر ہے دماغ، دل اور پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. اب انسان وہی کرتا ہے جو یہ جانور یعنی منفی دماغی سسٹم چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس سسٹم کو ایکٹیو کر چکا ہے اور پھر کنٹرول نہیں کر پاتا. اسی لیے ہمیں منفی جذبوں سے دور رہنے کا درس دیا گیا ہے. غصہ، نفرت، حسد، لڑائی جھگڑا، دشمنی، غرور، جاہلیت، بیجا غم وغیرہ. اسی لیے اسلام نے پہلا درس صبر، قناعت اور درگزر کا دیا ہے کہ ہم ان منفی کیڑوں سے بچے رہیں. بھاگ کی حویلی میں جو کچھ ہوا وہ سب تمہارے جسم سے بیماری نکالنے کے لیے ہوا. تمہاری بیماری کا سلسلہ تمہارے دکھوں سے شروع ہوا تھا. تم نے بھاگ کا داؤ، صبر، رضا، ایمان لگا لیا ہوتا تو نوبت موت تک نہ آتی. جب ان کا کام ختم ہو گیا تو انہوں نے تمہیں صالحہ نور کے پاس بھیج دیا جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شفا دی ہے. تو ہمارے سفر میں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا، مدد تھی اللہ کی. ہمیں لگتا ہے کہ آسمان سے فرشتے اڑتے ہوئے آتے ہوئے دکھائی دیں گے تو ہی ہم یقین کریں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے مدد بھیجی ہے، ہمارے لیے کوئی معجزہ ہوا ہے. ہمارے لیے ہر روز کئی معجزے ہوتے ہیں، ہمیں ہر روز کئی سبق دیے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی بند آنکھیں کھولتے ہی نہیں. اسی لیے ہم بھاگ کے ٹرانس میں چلے گئے تھے. کہہ سکتے ہو جس انسان نے غم کے پہاڑ سر کیے ہوں، صبر کے سمندر پیے ہوں، اس کی حیثیت معمولی تو نہیں ہوگی. تم چاہتے بھی تو ان کی حویلی سے باہر نہیں جا سکتے تھے. بابا امام دین نے تہجد میں تمہارے لیے دعائیں کی ہیں. تمہاری زندگی اور سمجھ بوجھ کے لیے انہوں نے اللہ کو بڑی شدت سے پکارا ہے. اللہ نے انہیں اپنے مددگار چنا ہے، بہت خاص ہے وہ. تم بابا امام دین سے کیسے ملے تھے؟ ابراہیم کے چہرے کے رنگ بدلے اسی طرح جس طرح تم ملے تھے. اس کی اداسی بہت دل گرفتہ سی ہو گئی. کیوں مرنا چاہتے تھے تم؟ کیا ہوا تھا؟ وہ اب تک ایک ابراہیم کے بارے میں ہی نہیں جان پائے تھے. اس کی آنکھیں نم ہوئی لیکن پھر وہ مسکرا دیا. اما ابا نہیں تھے، میرے ماموں نے بیٹوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا تھا، باکسر بھی بنایا. ان کی بیٹی تھی ایمان، دوست تھی میری، پھر محبت بھی ہو گئی. بہت معصوم سی تھی. اس کا خالہ زاد بھی اسے پسند کرتا تھا، رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن ماموں نے میری وجہ سے انکار کر دیا. بہت تلخیاں، لڑائی جھگڑے ہوئے. میں ایشین اولمپک کے لیے گیا ہوا تھا. پیچھے سے ماموں کا فون آیا کہ گولڈ میڈل لے کر ہی آؤں. ان کی ناک پر بات آ گئی. میں نے گولڈ میڈل جیت لیا. شادی کی تیاریاں ہونے لگی. کہہ کر وہ رک گیا. غیر محسوس اس نے ایک پتھر کو گرفت میں لے لیا. نکاح سے ایک دن پہلے مہندی کی رات ایمان پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی تھی. طلال اور ہادی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. دونوں نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا. میری خالہ شادی کے لیے مجھے اپنے گھر لے گئی تھی. مہندی کے لیے سارا خاندان وہیں موجود تھا. ایمان اپنے گھر تھی، اوپر اپنے کمرے میں اکیلی تھی. وہ اس کے کمرے میں آ گیا. ضبط سے ابراہیم کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں. وہ بیچاری اپنی بے حرمتی کی چوٹ نہیں سہ سکی. اس چوٹ کے ساتھ وہ میری زندگی میں بھی نہیں آنا چاہتی تھی. اس نے اسی رات سارا جہاں نے ابراہیم کے ساتھ ایک سسکی بھری. اگر وہ زندہ رہنے کی ہمت کر لیتی تو میں سب کچھ سنبھال لیتا، بس وہ زندہ رہ لیتی. تم نے کیوں مرنا چاہا؟ پھر نفرت ہو گئی تھی ساری دنیا سے. لیکن جب زندگی کی قیمت کا احساس ہوا تو فیصلہ کیا کہ اب سلور گولڈ میڈل نہیں لوں گا، انسانوں کا مددگار بنوں گا. بابا امام دین کی طرح، بھاگ کی طرح. تو ہم تمہارے مریض تھے؟ ہادی ہنس رہا تھا. مریض نہیں، احسان. تم وہ احسان ہو جو اللہ کی رحمت نے ہم پر کیا ہے، ہمیں بھلائی کے اس نظام میں مددگار بنا کر. بھا، صالحہ، امام دین، یہ سب اور ایسے دوسرے لوگ اللہ کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے بنائے ہیں. یہ سب تو بہت عظیم لوگ ہیں. میں تو بس چھوٹا موٹا سا پرزا ہوں، اور شاوا بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے. ویسے تم دونوں کی دوائیاں میرے پاس موجود تھیں. طلال، تمہارے ماما پاپا گجرانوالہ تک ہمارے پیچھے پیچھے رہے ہیں. اور یاد آیا تمہیں بچے نے نمک کی چیزیں دی تھی، کہاں ہے وہ؟ طلال گڑبڑا گیا. وہ پھول تو میں نے صالحہ کو دے دیا. کیوں بھلا؟ ہادی مسکراہٹ چھپا کر پوچھ رہا تھا. بہت خدمت کی تھی اس نے ہماری. وہ کان کھجانے لگا.
کل ریس کے بعد میں نے بھا کو فون کیا تھا، کہا کہ ہماری شادی میں آنا ہے، کہنے لگے اکیلا نہیں آؤں گا۔ پر تم پہلوانوں کی فوج کو ولیمے کی روٹی کھلا دو گے؟ سوچ لو۔ دونوں نے کہا لگایا، بڑے تیز ہو یار، لڑکی کو پھول بھی دے دیا، شادی کی ساری پلاننگ بھی کر لی، بھا سے کیا کہا پھر؟ وہ تو پھر میں نے ماما سے پوچھا کہ کیا ہم اتنے امیر ہیں کہ پہلوانوں کی فوج کو چند دن مہمان رکھ سکے؟ ہاں ہاں ہاں، تینوں کے کہے ایک ساتھ چھوٹے۔ تمہارا ولیمہ کھانے کے بعد میں واپس جا کر اپنی اسٹڈی مکمل کروں گا۔ یار بچے نے تمہیں خنجر دیا تھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ میں تمہارے اندر موجود موت کی خواہش کا گلا گھونٹ دوں۔ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ میں جیت جاؤں گا۔ بھائی جی، آپ میں شاہین باجی کون ہے جی؟ ایک بچہ ہانپتا ہوا ان کے پاس آیا، شاید بابا جی نے بھیجا تھا۔ شاہین باجی نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں، کیا کام ہے؟ شاہین کے پر لایا ہوں جی، بابا جی نے کہا ہے آپ کو دے دوں۔ ہم سب بچے وہ وہاں کھڑے ہیں، ذرا اڑ کے دکھا دیں۔ 2-3 اور بچے ہینگ گلائڈنگ کے بیک پیٹھوں پر لادے ہوئے اوپر چڑھے۔ ہادی نے حیرت سے انہوں پھر ابراہیم نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، پھر کمر پر مکہ مارا۔ چلو شاباش، ذرا اڑ کے دکھاؤ ککڑ صاحب۔ ککڑ، تیتر، بٹیر اور شیر نے جسم پر فٹنگ کی۔ طلال اور ابراہیم اٹھ کر کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہادی نے کنارے پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اسے پھر سے ماں یاد آئی، لیکن مسکراتی ہوئی، اس کی بلائیں لیتی، اس پر نثار ہوتی ہوئی۔ سر گھما کر دونوں کو دیکھا، جوش سے چلایا اور کنارے سے اٹھ کر آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ آسمان جو گواہ ہے کہ زندگی بلندی ہے اور ہم اس کے شاہین۔